کچھ روزہ چھوڑنے کے اعذار کے بارے میں کلام کریں گے کہ کن عذروں کی بنا پر کون سی ایسی مجبوریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے شریعت روزہ چھوڑنے کی اجازت مرحمت فرماتی ہے اور انسان گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے سفر۔ وہ سفر کے جو روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہوتا ہے اس کے لیے 2 شرائط ہیں، بلکہ روزوں کے اعتبار سے 3 شرائط کر لیں۔ نمبر 1، آپ شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ نمبر 2، ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جاؤں گا، اور پھر دوران سفر ایک سحری آئے تو اگلے دن کا روزہ چھوڑنے کی ہمیں اجازت ہوگی، چاہے وہ سفر کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو افضل ہے، بہتر ہے کہ روزہ رکھ لیں، لیکن اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے دوران سفر مطلقاً مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کنڈیشن نہیں رکھی کہ سفر بہت ہی مشکل محسوس ہو تب چھوڑ سکتے ہو ورنہ نہیں، بالکل کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ جب کنڈیشن نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نفس سفر ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بن جاتی ہے۔ ابھی الگ بات ہے کہ جو صاحب سفر ہے، مسافر ہے، اسے مشقت محسوس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اور میں نے کل یہ وضاحت کر دی تھی کہ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں، سحری آپ کو گھر پہ مل گئی ہے، اگلے دن باہر لمبے سفر پہ جانے کا ارادہ ہے تو یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ سحری جو دوران سفر آپ کو ملے گی اس سے اگلے دن کا روزہ آپ بالکل چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جیسے آپ کو بتایا کہ روزہ رکھ لینا افضل ہے، چھوڑ دینا جائز ہے۔ دوسرا ہے مرض۔ مرض کی وجہ سے بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ مرض کے جو روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بنتا ہے اس کا ثبوت 3 امور میں سے کسی ایک سے ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا یا آپ مریض ہو جائیں گے۔ ماہر ڈاکٹر ہو، اگر خوف خدا رکھنے والا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ماہر ڈاکٹر ہے اور واقعی وہ آپ کو دل میں بات جمتی ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا مناسب نہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ پچھلے رمضان یہی مرض تھا، آپ نے روزہ رکھا، مرض بہت بڑھ گیا تھا اور پھر علاج معالجے میں کافی دن نکل گئے اور بہت تکالیف ہوئی ہیں، تو سابقہ زندگی کا تجربہ بھی موجودہ روزہ چھوڑنے کے لیے شرعی عذر ہے۔ تیسرا ہے موجودہ مشاہدہ، یعنی آپ نے روزہ رکھا اور بیماری ہونے شروع ہو گئی، بڑھ گئی، تو یہ موجودہ مشاہدہ ہے، اس مرض کی وجہ سے بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہی مرض کہ جس میں روزہ پورا کرنا مشکل ہو۔ موجودہ مشاہدہ کا یہ مطلب ہے یہ سابقہ تجربے کا، مثلا نزلہ ہو گیا جی، نزلے میں روزہ پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جی، کہاں سے مشکل ہوتا ہے؟ اسی طرح روزے میں جی کھانسی بہت ہو گئی تو میرے لیے روزہ پورا کرنا مشکل ہو گیا، کھانسی بھی کوئی ایسی شے نہیں ہے۔ تو واقعی اگر روزہ رکھنے میں اس مرض کے ساتھ انتہائی تکلیف اور مسلسل مشقت کا سامنا ہو تو یہ عذر بنتا ہے۔ اسی طرح بڑھاپا ہے کہ بہت ہی کوئی بوڑھے شخص ہیں جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے کہ اب مزید مطلب طاقت کی یا ضعف کے اختتام کی کوئی امید نہیں ہے، کافی بوڑھے ضعیف ہو گئے ہیں اور روزہ پورا کرنا انتہائی دشوار ہو گیا ہے، تو بڑھاپا بھی روزہ چھوڑنے کے لیے شرعی عذر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون حاملہ ہیں تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی وہی ہے کہ یہ حمل ان کے روزہ رکھنے کی راہ میں واقعی رکاوٹ بن رہا ہو، اور اس کے لیے یہی ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان کو نقصان ہوگا یا حمل کو نقصان پہنچے گا، یا سابقہ زندگی کا تجربہ تھا کہ کبھی حاملہ تھیں اور روزہ رکھ لیا تھا اور بہت ہی مشکل ہو گئی تھی، بچے کا سانس بند ہو گیا تھا یا ان کو آکسیجن کی پرابلم ہو گئی تھی، یا موجودہ مشاہدہ کہ حاملہ خاتون نے روزہ رکھا اور طبیعت بہت زیادہ بگڑنا شروع ہو گئی، تو یہ حمل بھی روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہے۔ اسی طریقے سے فیڈنگ ہے، دودھ پلانا۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا، چاہے ماں کتنا ہی دودھ پلا لے۔ اسی طرح بلڈ باہر نکلنے سے بھی روزہ نہیں جاتا، وہ میں آپ کو اسباب بتا دوں گا کہ کن اسباب کی بنا پہ روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن بچے کو حالت روزہ میں ماں اگر دودھ پلانا چاہے تو پلا سکتی ہے۔ دودھ پلانا بھی اسی وقت عذر بنے گا کہ جب کوئی خاتون بہت ہی کمزور ہو اور ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر آپ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ کی صحت کو شدید نقصان ہو جائے گا، اور آپ دودھ نہیں پلائیں گی تو بچہ ہلاک ہوگا۔ یعنی بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے دودھ پر گزارا بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، نہ کسی اور عورت کے دودھ کو قبول کرتے ہیں، صرف اسی عورت کا دودھ پی رہے ہیں، یعنی ماں کا دودھ بچہ پی رہا ہے، اور ماں کی حالت بہت ہی کمزور ہے، نازک ہے۔
اب اگر دودھ نہ پلائے تو بچہ ہلاک ہوتا ہے، اور دودھ پلائے تو پھر ماں کی صحت کو شدید نقصان ہوتا ہے، ضعف انتہائی بڑھ جائے گا۔ ایسی صورت میں بھی یہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حالت حیض و نفاس میں اگر کوئی بہن ہے تو یہ شرعی عذر ہوتا ہے، روزہ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح اگر روزہ رکھنے کے بعد جان یا عقل کے زائل ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی بہت ہی زیادہ نقاہت اور کمزوری غالب ہو جاتی ہے اور لگتا ہے ایسا ہے کہ بس اب مر جائے گا انسان، یا مطلب مغبوط الحواس سا ہو جاتا ہے، جیسے اب گرمیوں کے اندر روزہ رکھیں تو پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگ جائے، یا بے ہوش ہو جاتا ہے بار بار، ایسی صورت میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور یہ کل بھی مسئلہ آ گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بہت ہی سخت قسم کی جاب کر رہا ہے، جیسے UAE کی ریاستوں میں نے اکثر دیکھا ہے گرمی انتہائی شدید ہوتی ہے اور دھوپ مطلب بہت ہی شدید، اور اس میں مزدور بیچارے باہر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص لباس پہنے، وہ نائلون کا سا لباس ہوتا ہے اور اس میں ہوا بھی آر پار نہیں ہوتی ہے، اور پھر ہیلمٹ ان کے لیے لازم ہے۔ ہمارے یہاں تو بیچارے ایسی مزدور کر رہے ہیں، اب یہ بالکل پیک ہے انسان، ہوا اندر داخل نہیں ہو رہی ہے، دھوپ پوری پڑ رہی ہے اور کھلی مطلب فضا میں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں خود میں ایک دفعہ تھا وہاں پر، تو ایک غیر مسلم تھا مزدور، حالانکہ وہ روزہ نہیں رکھا تھا لیکن وہ گر کے مر گیا تھا بیچارہ، گرمی کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور صورتحال یہ ہو کہ اس بیچارے کو اور کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو، کوئی ایسی شے بھی نہ ہو کہ کام چھوڑ کر کم از کم پورے مہینے کے آرام سے وہ روزے رکھ سکے۔ اگر اس طرح کی مجبوری کی حالتیں ہوں کہ اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بیچ کے وہ گزارا کر سکے اور روزے پورے کر سکے، اور اس جاب کے علاوہ بعد میں کوئی اور جاب نہیں ملے گی، یا پھر اگر یہ جاب چھوڑ دے تو یہی صورتحال کہ فاقوں تک نوبت آ جائے گی، پریشانی ہوگی، ایسی صورت میں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا اور اس دھوپ میں کام کروں گا، یہ سخت کام کروں گا اور روزہ پورا نہیں ہو سکتا، میں مر جاؤں گا، یہ ہلاک ہو جاؤں گا، یہ میری عقل معاف ہو جائے گی، تو پھر اس کے لیے اجازت ہوگی کہ وہ یہ مطلب روزہ چھوڑ لے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، احتیاطاً بعد میں ان کی قضا کرے گا۔